الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 17 شوال 1445 ہجری مطابق 27 اپریل 2024 توحید کی مایہ ناز کتاب التوحید کا ہم درس شروع کر رہے ہیں. 12ویں صدی کے امام اور مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب دنیا کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے. کتاب التوحید کی خوبی یہ ہے، جس طرح صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جانب سے کچھ نہیں لکھا، صرف ہیڈنگ قائم کیا، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی باب، کتاب الطہارہ، اور پھر حدیث، یعنی ہیڈنگ اور سرخی کے علاوہ کچھ اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے. اس کتاب کی بھی خوبی یہ ہے کہ ہیڈنگ اور سرخی وہ جو ہے وہ اور مسائل فوائد اپنی جانب سے شیخ نے کچھ نہیں لکھا. قرآن اور حدیث، یہی اس کتاب کی خوبی ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں. مجدد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہر صدی کے سرے پر، یعنی نئی صدی جو شروع ہوتی ہے، جیسے ابھی اب 1445 پہ پہنچ گئے، ظاہر سی بات ہے کہ اس صدی کے شروع میں کوئی مجدد رہا ہوگا. اس صدی کا مجدد لوگ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں. اسی طرح 8ویں صدی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے. مجدد کا معنی ہے بتا رہا ہوں. تو یہ مجدد ہوتے ہیں. مجدد کا معنی تجدید کرنے والا، اپڈیٹ جس کو کہتے ہیں. فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجے گا کہ دین پر جو زنگ لگ جائے گا، دین اصلی شکل سے جو شکل بگڑ جائے گی تو اس کو صاف کر کے اصلی شکل میں لے کے آئے گا، اس کو کہتے ہیں مجدد. مجدد نبی کے بعد کا درجہ ہے، فقیہ محدث سے بڑا درجہ ہوتا ہے. 100 سال میں ایک ہی مجدد ہوتا ہے. 100 سال میں ایک مجدد. فقیہ بہت ہو جائیں گے، محدث ہو جائیں گے، مفتی ہو جائیں گے، مجدد ایک ہوگا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 1115 ہجری میں، یعنی 12ویں صدی کے شروع میں اوائنہ میں پیدا ہوئے. یہ اوائنہ جو موجودہ ریاض ہے نا، ریاض کے آس پاس میں اوائنہ، درعیہ، یہ سب بستیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں. تو اوائنہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد عبد الوہاب قاضی اور فقیہ تھے. قاضی کا مطلب کہ عدالت کے جج تھے، فقیہ کا مطلب کہ دین کی مضبوط سمجھ اور پکڑ تھی، لوگوں کو فتوے دیتے، مسائل بتاتے تھے. اور ان کے والد سلیمان، یعنی آپ کے دادا سلیمان نجد کے مفتی تھے. ریاض، القصیم، اس کو نجد کہا جاتا ہے. اور نجد دو ہے، ایک نجد حجاز، ایک ہے نجد عراق. عراق میں بھی ایک نجد ہے. وہ جو حدیث میں کہ نجد شیطان کی سینگ نکلے گی، وہ نجد عراق ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ مہدی علیہ السلام عرب سے آئیں گے، مکہ سے، مدینے سے، جہاں سے ظہور ہوگا، اور دمشق کے منارے بیضا پر وہ اتریں گے. اور دجال اصفہان، ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، وہاں سے نکلے گا. اور نکلتے ہی 70,000 اس کے پیروکار ہو جائیں گے. 70,000 لوگ مان لیں گے اس کو. اس لیے دینی حالت ایران کی آپ دیکھیے اور سعودی عرب کی دیکھیے، فرق نظر آتا ہے نا. جھوٹ، مکر، فریب،
یہ جانتے ہیں ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا اس کا کیا اس کو بینیفٹ ملا ہے؟ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف ہوا بن رہی تھی، امریکہ کے بچے، خود امریکہ کے پارلیمنٹ میں احتجاج ہو رہا تھا، اسرائیلی حکومت کے خلاف عوام احتجاج کر رہی تھی۔ ایران کے اس پہ حملے سے احتجاج بند ہو گیا، فلسطینیوں کے تعلق سے ہمدردیاں ختم ہو گئیں اور دنیا خاموش ہو گئی۔ یہ جیسے پیڈ نیوز ہوتی ہے نا، پیڈ ڈیبیٹ ہوتا ہے نا، ویسے پیڈ جو ہے حملہ تھا۔ یہ حملہ فلسطینیوں کے لیے نہیں کیا اس نے، سوریا میں ایران کے 2-3 کرنل مارے گئے تھے، یہودیوں نے مارا اسرائیل نے، لیکن ہمت نہیں کہ بدلہ لے سکے، تو اس نے کئی دنوں کے بعد 4-5 دنوں کے بعد طے کر کے 2-4 ایسے میزائل مار دیے، 2-4-10 جو بھی کہ ہم نے اپنا کام کر دیا۔ ایک تو اپنے مقصد کے لیے کام کیا، اس سے دونوں گیم ہو گیا، فلسطینیوں کے تعلق سے ہمدردیاں ختم ہو گئی۔ پوری دنیا میں ایک ہوا بن گئی کہ 54 مسلم ممالک کسی کام کے لیے لے دے کے ایک ایران ہی ہے جو آنکھ دکھاتا ہے، یعنی ایک تیر سے کئی شکار اس نے کیا۔ یہ یہودیوں کا، دجالیوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے۔ تو ایران، عراق، ادھر بھی ایک نجد ہے اور ایک نجد حجاز جو عرب کے اندر ہے۔ ان کو دنیا والے نجدی کہتے ہیں، وہابی، نجدی، جہنمی، کیا کہتے ہیں؟ وہاب اللہ کا ایک نام ہے، الوہاب۔ وہابی ہونا ہے تو بڑی شرف کی بات ہے نا کہ اللہ کو ماننا ہے۔ شیخ کا نام محمد تھا، محمد بن عبد الوہاب، لیکن محمدی نہیں کہیں گے، وہابی کہیں گے گالی کے طور پہ۔ 1857 کا جو غدر تھا انگریز کے خلاف، ہمارے علماء نے بغاوت کا فتویٰ دیا تھا، جہاد کا۔ اس وقت انگریز کے یہاں ایک چیز تھی کہ رفع دین کرنے والا، آمین کرنے والا، شہادت پہ تشہد میں انگلیاں اٹھانے والا، یہ وہابی ہے، جہاں پاؤ پکڑ کے بند کر دو۔ اس دور میں بھی اہل حدیثوں کو وہابی ہی کہہ کر کے بتایا گیا ہے، لیکن اب میڈیا بدل گیا، حالات بدل گئے۔ اب وہابی ہو چاہے دیوبندی، چاہے بریلوی، چاہے شیعہ، چاہے سنی، سب کے لیے تقریباً ایک ہی جیسی صورتحال ہے۔ اب تو اپنا ملت کا وجود بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اب تو مسلکوں کی لڑائی ویسے ہی سب کو تباہ کر دے گی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ دادا مفتی تھے نجد کے، والد فقیہ اور قاضی اور بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کے چچا اور چچا زاد بھائی یہ سب بہت بلند علم کے مالک تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اوائنا میں پیدا ہوئے، ریاض کے پاس ایک جگہ ہے، اور گھر سے علم حاصل کر کے شام یعنی فلسطین، اسی طرح سے دوسرے ممالک میں جا کر کے علم حاصل کیا۔ بچپن میں 7-8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ عرب میں علماء جو قرآن حفظ کرتے تو بچپن میں کر لیتے تھے۔ آج تو تھوڑا سا یہ سلسلہ چلا ہے، لوگ جو بمبئی میں، بنگلور، دلی، کرناٹک میں بچوں کو کچھ بھی پڑھاتے ہیں تو حفظ کرا دیتے ہیں 8ویں 9ویں تک، لیکن ابھی جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور عرب کی زبان عربی ہے تو قرآن سمجھتے بھی تھے، ہمارے بچے سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے عربی لینگویج کا اگر اہتمام نہیں کریں گے، بغیر سمجھے حفظ کریں گے تو اتنی کامیابی نہیں ملے گی جتنی عرب کے لوگ پاتے ہیں۔ سمجھ کر کے پڑھیں گے قرآن تب تو سمجھیے کہ بہت بڑے عالم فقیہ ہونے میں آسانی رہے گی نا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اور اس کے بعد قرآن کی کا ترجمہ، تفسیر، ساری کی ساری چیزیں سمجھ لیا تھا۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کو پڑھا۔ قرآن اور سنت کو جس انداز میں ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے سمجھایا ہے اپنے دور میں، ایسا کم لوگ ملیں گے دنیا میں، تو اس کو بھی پڑھا۔ پھر عراق ہے، شام ہے، الاحسا جو سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں ہے، ان علاقوں میں جو علماء تھے اپنے دور کے، ان سے علم حاصل کیا۔ علم کے لیے پوری محنت کیا، سفر کیا۔
اور اس کے بعد جب علم حاصل کر لیا، علم حاصل کر کے واپس آئے، اس کے بعد دعوت کا کام شروع کیا ہے۔ آنکھوں سے جب دیکھا کہ بڑے بڑے قبے بنے ہیں، مزارات بنے ہیں، سنت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کو مٹانا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ آل شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کو آل شیخ کہا جاتا ہے، اور جو شاہی خاندان ہے اس کو آل سعود کہا جاتا ہے۔ محمد بن سعود جو اس وقت وائنا سے ملا ہوا درعیہ ایک شہر ہے، وہاں کے حکمراں تھے۔ اب اس طرح کی حکومتیں نہیں ہوتی، قبیلے کے جیسے 1 لاکھ آدمی ہیں، ان کی حکومت ایک ہوتی، 2 لاکھ کی ایک قبیلے کا سربراہ حکومت کرتا۔ جب یہ پہنچے وہاں پر تو ایک شہرت ہوئی کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، ملنا چاہیے۔ تو محمد بن سعود نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، تو بیوی نے کہا اچھے عالم ہیں، شہرا ہے، آپ ان سے ملیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو بلایا جائے۔ کہا نہیں، عالم کا مقام ہے کہ بلائیے نہیں، خود جا کر ملیے۔ یہ دیکھیے فرق، دیکھیے محمد بن سعود حکومت کرتے تھے، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پاس گئے، اثر کے بعد ملے، بات چیت ہوئی، پوچھا آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو کہا کہ شرک کو مٹانا، پکی قبروں کو توڑنا، توحید کو پھیلانا۔ تو یہ چونکہ حکومت چلاتے تھے، کہا ٹھیک ہے آپ کو میری مدد ملے گی، لیکن سنیے اگر آپ کی دعوت پھیل جائے تو ہمیں چھوڑ کر مت چاہیے کسی اور ملک میں، یہی رہنا ہے آپ کو۔ تو ایک معاہدہ ہوا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مفتی، وزیر شؤون اسلامیہ، اسلامی ڈپارٹ کا جتنا کام ہے حکومتی سطح کا، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا خاندان دیکھتا ہے۔ جتنی مسجدیں ہیں، یہ قرآن چھپتا ہے، دینی کام ہوتا ہے، دعوتی کام حفظ کرنے کا، اس کی ایک وزارہ ہے، وزارت شؤون الاسلامیہ۔ اس کے وزیر شیخ عبدالعزیز آل شیخ ہے، اس سے پہلے شیخ صالح آل شیخ تھے، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے لوگ ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک امام ہے شیخ حسین آل شیخ، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پڑپوتے ہیں۔ اور بڑی بڑی پوسٹوں میں مفتی صاحب ہیں جو عرفات میں 20-25 سال خطبہ دیتے تھے، ابھی بیماری کی وجہ سے 5-6 سال سے الگ الگ خطیب آتے ہیں، ورنہ 25-30 سال تک وہی ایک خطیب تھے، شیخ عبدالعزیز آل شیخ۔ وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پڑ پوتے، یا اس کے 3 نمبر پہ پوتے ہیں، 4 نمبر کے۔ دینی ڈپارٹ شیخ کا خاندان دیکھتا ہے، اور حکومتی ڈپارٹ آل سعود یہ دیکھتے ہیں، اور یہ ملک اسی طرح سے 100 سال سے چل رہا ہے، زیادہ سے اس سے زیادہ سے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ایک معاہدہ، اور دونوں میں اللہ علماء بھی پیدا کر رہا ہے، حکمراں بھی پیدا ہو رہے ہیں دونوں میں۔ اور اس کے بعد پورے ملک میں توحید کی دعوت پھیل رہی ہے۔ درعیہ میں ایک بہت بڑا مزار تھا، قبہ تھا، زید بن خطاب کا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی کا۔ کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو گرائے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ میں اس کو گراؤں گا۔ جب نبی نے کہا کہ پکی قبریں توڑ دو، توڑوں گا۔ پورے شہر کے نوجوان اور بچے باہر آ گئے کہ آج تو ضرور اس پر کوئی عذاب آئے گا، بزرگوں کا مزار توڑا ہے۔ قبہ توڑوایا، کچھ نہیں ہوا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر کے سارے لوگوں نے شرک سے، بدعت سے توبہ کر لیا اور توحید پر آ گئے۔ توحید کی دعوت میں ہمت اور جرأت ہوتی ہے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ مدینہ میں ہر قدم پر درگاہ، جیسے ہندوستان کی قبرستان میں پکی قبریں ہیں نا، آدھے سے زیادہ قبرستان بمبئی میں پکے بازارات ہیں، بقی میں آدھے سے زیادہ قبریں پکی تھی، شیخ نے سب توڑ دیا۔ کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو، کہ پکی قبریں توڑ دینا، تو یہ تو کام ہمیں کرنا ہی ہے۔ پکی قبروں کو توڑ دیا، سارے پکے، مکے میں، المعلیٰ میں، مدینہ میں، جگہ جگہ پہ مزارات تھے۔ پورے عرب کو شرک سے، بدعت سے پاک صاف کر دیا۔ یہ جو صاف ستھرا ماحول ہمیں ملا ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ملا ہے، بڑی محنت اور مشقت۔ اس زمانے میں ہندوستان میں آزادی کا وہی دورہ تھا، تحریکیں چل رہی تھیں،
ہندوستان کے لوگوں نے ایک وفد تیار کیا کہ چلیں شاہ سے ملا جائے. شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بعد کے دور کی چیز تھی کہ جب پکی قبریں اور توڑی جا رہی شاہ عبدالعزیز کے دور میں، تو یہاں سے لوگ گئے، بڑے بڑے لوگ، بمبئی سے بھی لوگ گئے تھے، مولانا محمد علی جوہر والا کا بھی نام آتا ہے. شاہ نے شاہی مہمان کے طور پہ ٹھہرایا، ان کو پروٹوکول دیا، کھلایا پلایا، اور پھر اس کے بعد صبح میں ملاقات ہوئی. بڑی دعوتوں میں بڑے لوگوں کا مہمان آتا ہے تو ہوٹل میں ٹھہراتے، ٹائم ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم آپ سے ملنا ہے. کمپنیوں میں بھی میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو آدمی آ جاتا ہے، ٹھہرتا ہے، ٹائم پر ملتا ہے. شاہی سسٹم بھی یہی تھا. پوچھے کیوں آئے، کیا بات ہے؟ تو کہے کہ ہم لوگ ہندوستان سے ہیں، پورے ہندوستان میں بڑی بے چینی ہے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب ایک تھا، لوگ بہت مایوس ہیں، ان کے بزرگوں کی قبریں توڑی جا رہی ہیں، ایسا مت کیجیے. تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ملک سلمان کے والد تھے، کہا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کسی بھی گوشے سے، پورے حدیث کے ذخیرے سے کوئی ایک حدیث مجھے دکھا دو جس میں پکی قبریں بنانے کا ثبوت ہو. تو میں جتنی قبریں توڑا ہوں نا، میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ ان کو مٹی اور گارے سے نہیں، سونے سے بنا دوں گا. سارے صحابہ کی جو قبریں توڑی سب سونے سے بنا دوں گا. ایک حدیث دکھا دو کہ پکی قبریں بنانے کا ثبوت ہے. اب اتنا بڑا انہوں نے سوال رکھا کہ چپ چاپ جب یہ لوگ واپس آئے تو ہندوستان میں لوگ پوچھ رہے آپ لوگ گئے کیا ہوا؟ کہہ رہے چھوڑو وہ وہابی ہیں، کسی کے سننے والے نہیں، اصل بات نہیں بتائیں گے، کسی کے سننے والے نہیں. اس کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے اس وقت، قبر پرست مسلمانوں نے برطانوی حکومت سے درخواست کیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا، آپ فوجی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے حرمین شریفین مقامات مقدسہ پر وہابیوں کا، دشمنوں کا قبضہ ہے، اور انگریزوں کو بٹھا دیا تھا کہ وہابی باغی ہوتے ہیں. ہماری طرف سے آپ ان سے لڑیے اور ان کو ختم کیجیے. سوچیے کہ کتنا خطرناک یہاں کا قبر پرست مسلمان ہے. وہ پورا مصر کا جو بیلٹ تھا وہ بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خلاف اور سعودی حکومت کے خلاف تھا. اور 48 میں جب عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی، 67 میں عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی، تو سعودی عرب مکمل شریک تھا. مصر کی فوجیں یہودیوں کو نہیں مارتی تھی، عربوں کو مارتی تھی وہابی سمجھ کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ آج دنیا تاریخ نہیں جانتی، پوری دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جس کا ملک کا بادشاہ فلسطین کے لیے شہید ہوا ہے، وہ ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ. ان کا وہ بیان سنیے، آج بھی موجود ہے یوٹیوب پہ، کہ ہماری دلی تمنا ہے فلسطین میں نماز پڑھنے کی. شہادت سے بڑی کوئی موت نہیں ہے، میں سب سے آگے رہوں گا اس میں. اور جب انہوں نے امریکن تیل کا بائیکاٹ کیا کہ ہم نہیں تیل دیں گے، امریکی سفیر آیا اور گھٹنے ٹیک دیا. تصویریں پرانی دیکھیے. کہا کہ جلالت الملک ہمارا جہاز کھڑا ہے، کیسے ہم جائیں اپنے وطن؟ آپ نے تیل روک دیا. ملک نے، فیصل نے کہا کہ تمہیں جتنا تیل چاہیے لے جاؤ، سارا تیل لے جاؤ، کوئی تیل کی حیثیت نہیں، لیکن میری طرف دیکھو، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں بیت المقدس میں نماز ادا کر سکوں. تم صرف یہ راستہ میرے لیے کھول دو، تمہیں جتنا تیل چاہیے لے جاؤ. اس کے بعد پلان بنایا، ملک فیصل کو شہید کیا. ایسا نہیں کہ محنت نہیں کی گئی. اور جب جب آگے بڑھے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ترکیہ ہے، اسرائیل، مصر ہے، ان لوگوں نے عربوں پر حملہ کر کے قتل کیا ہے. دنیا تاریخ نہیں جانتی. وہ سوچتے کہ سعودی اس جنگ میں کود جائے، اسے پتا ہے کہ کود جائیں گے، پوری دنیا تماشا دیکھے گی، اور یورپ، امریکہ، فرانس، ایران، عراق سب ٹوٹ پڑیں گے، سعودی عرب 10 منٹ میں ختم کر دیں گے. آدمی اپنی طاقت کو سمجھتا ہے نا، کسی سے لڑنے کے لیے طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. اب میڈیا والے تو شیطان کے بھائی ہیں، جو چاہے اڑا دیں. میڈیا پہ یہودیوں کا اور مسلم میڈیا پہ ایران کے شیعوں کا قبضہ ہے. شیعہ اور یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں ایک سوچ رکھتے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت دنیا سے توحید کو، دنیا سے شرک کو مٹانے اور توحید کو پھیلانے کے لیے تھی.
اور اسی لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کو ہم لوگ جس کے درس میں انشاءاللہ جس کا درس ہم آئندہ ہفتے سے شروع کریں گے. یہ کتاب اپنے دور کی بڑی معرکۃ الآراء اور مفید کتاب تھی جس کا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. توحید کی کتاب کی اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اس کا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے. یہ کتاب تفسیری ہے, ہمارا درس سال بھر تک چلے گا اور انشاءاللہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے اس میں آئیں گی. یہ ایک مختصر سا مقدمہ تھا. اس کتاب کو سعودی عرب میں نے بہت سارے علماء سے پڑھا ہے. سبقاً عرب کا ایک دستور ہے, کتاب کو یاد کیا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے پھر پڑھا جاتا ہے. تو بہت زمانے 20-25 سال پہلے حفظ کیا تھا لیکن اب حفظ کہاں باقی رہتا ہے. میرے استاد شیخ محمد رمضان حاجری صاحب بمبئی کے دورے پر آئے تھے تو یہاں اس مسجد میں لایا تھا. میں نے ان کے پاس یہ کتاب پڑھی. انہوں نے یہ کتاب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. شیخ بن باز نے اس کتاب کو شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے, شیخ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. شیخ محمد بن ابراہیم نے شیخ عبد الرحمن بن حسن سے اس کتاب کو پڑھی اور شیخ عبد الرحمن بن حسن نے اس کتاب کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. یعنی پانچواں میرے استاد شیخ رمضان حاجری, شیخ بن باز, شیخ محمد ابراہیم علیہ شیخ عبد الرحمن بن حسن, شیخ محمد بن عبد الوہاب. چھٹے سلسلے میں شیخ ہمارے استاد ہیں, یعنی چھٹا سلسلہ میں ہوں. اس کتاب کو ہم نے اہل علم سے پڑھا سیکھا اور کئی بار اس کو ختم کیا, پڑھایا بھی ہے یہاں سے لے کر سعودی عرب میں بھی اور بمبئی میں بھی کئی جگہ ختم کیا. اس کتاب کو زندگی بھر پڑھنا چاہیے. کبھی بھی یہ نہ سوچے ختم ہو گئی تو اب ضرورت نہیں. عرب میں علماء ختم کر دیتے پھر اس کو شروع کرتے, پھر ختم کر کے پھر شروع کرتے. ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے توحید کو سیکھنے کی. تو یہ کتاب انتہائی اہم اور قیمتی کتاب ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خال گھر مسجد کے جو ذمہ داران ہیں, ٹرسٹیان ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ اس کتاب کے درس کے لیے دوسرا یہ دورہ علمیہ شروع کیا اور انشاءاللہ ہم لوگ ترتیب کے ساتھ اس کے ابواب کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, مسائل سیکھیں گے اور انشاءاللہ اپنی توحید اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق بخشے اور توحید کے عقیدے کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.